بسم اللہ الرحمن الرحیم وہذا اذا قاء مرة او طعاما او ماء فإن قاء بلغما فغیر ناقض عند ابی حنیفة ومحمد وقال ابو یوسف ناقض اذا قاء ملء الفم۔ دیکھیے کل کے سبق میں قے کے تعلق سے صرف یہ تفصیل آئی کہ قے ناقض وضو ہے مطلقاً یا مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے، یا تھوڑی نہیں ہے اور زیادہ ناقض ہے، یہ آئی۔ اب آج کے سبق میں یہ بتا رہے ہیں کہ قے مختلف چیزوں کی ہوتی ہے، معدے سے مختلف چیزیں نکلتی ہیں۔ کبھی پانی پیا نیچے اتر گیا معدے میں، قے ہو گئی تو صرف پانی پانی نکلا، کبھی کھانا نکلتا ہے، اور کبھی پیلی پیلی رطوبت نکلتی ہے، اور کبھی بلغم بھی نکلتا ہے۔ تو اسی کو بتا رہے ہیں کہ یہ جو ناقض وضو ہے قے، مذکورہ تفصیل کے ساتھ، بعض کے نزدیک کی صورت میں، بعض کے نزدیک کی صورت میں، بعض کے نزدیک الگ صورت میں، تو یہ اس وقت ہے جب کہ وہ پت کی قے کرے، یعنی صفرا کی، او طعامن یا کھانے کی، او ماءن یا پانی کی۔ فإن قاء بلغمن، پس اگر بلغم کی قے کی تو طرفین کے نزدیک، امام ابو حنیفہ اور امام محمد کے نزدیک وہ ناقض وضو نہیں ہے، اور امام ابو یوسف کہتے ہیں کہ وہ ناقض ہے جب کہ منہ بھر ہو۔ اس کا مطلب امام ابو یوسف کسی طرح کی بھی کوئی قے ہو، بلغم کی یا غیر بلغم دوسری چیزوں کی، بہر صورت اگر منہ بھر ہے، وہ جو پیچھے بتایا گیا ہے اس ضابطے کے مطابق ہے تو ناقض، نہیں تو ناقض نہیں۔ لیکن طرفین کے نزدیک یہ ہے کہ بلغم کی قے یہ ناقض نہیں ہے، تھوڑی ہو یا زیادہ۔ والخلاف فی المرتقی من الجوف، اب دیکھیے کبھی بلغم کی قے ہوگی، بلغم نکلے گا، اور وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ پیٹ سے، جوف سے، معدے سے اوپر چڑھے گا۔ اور کبھی جو ہے قے آئے گی منہ سے بلغم کی، اس طرح سے کہاں سے بلغم آئے گا؟ وہ دماغ سے اترے گا، سر سے اتر کر کے آئے گا۔ تو یہ جو اختلاف ہے کہ بلغم کی قے ناقض ہے یا نہیں ہے، یہ اختلاف اس بلغم کی قے کے بارے میں ہے جو جوف سے اوپر چڑھ کر کے باہر نکلے۔ رہی بات سر سے اترنے والے بلغم کی قے جو ہے تو وہ بالاتفاق ناقض وضو نہیں ہے۔ کہہ رہے ہیں والخلاف فی المرتقی من الجوف، اور یہ اختلاف طرفین اور امام ابو یوسف کے درمیان یہ اس بلغم کی قے کے بارے میں ہے جو جوف سے اوپر چڑھنے والی ہے۔ اما النازل من الرأس، اور رہا وہ بلغم جو سر سے نیچے اترنے والا ہے تو وہ بالاتفاق ناقض وضو نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے؟ دیکھیے سر سے اگر اتر کر بلغم نیچے آ رہا ہے، منہ سے باہر ہو رہا ہے تو ناقض وضو نہیں ہے۔ اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ دیکھیے بلغم جو ہوتا ہے یہ پاک ہوتا ہے، بلغم پاک ہوتا ہے، ناپاک نہیں ہے وہ۔ اب اگر معدے سے آ رہا ہے، معدے سے بلغم نکل کر کے آ رہا ہے تو بلغم امام ابو یوسف کے نزدیک بلغم تو فی نفس ہی پاک ہے، لیکن معدہ یہ نجاست کا محل ہے، تو اس وجہ سے اگر محل نجاست سے یہ بلغم جو پاک ہے آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کے اوپر نجاست کی تری ضرور رہے گی، تو اس وجہ سے نجاست کا نکلنا اس بلغم کے ساتھ پایا جائے گا، لہذا قلیل ہو تو ناقض نہیں، کثیر ہو تو ناقض ہے۔ اور رہی بات سر سے اترنے والے بلغم کی، تو چونکہ سر کا وہ حصہ جہاں سے بلغم نیچے اترتا ہے وہاں پر نجاست نہیں ہوتی ہے،
سر میں اگرچہ دیگر جگہوں پر خون ہوتا ہے، خون ناپاک ہے، محل نجاست ہے، لیکن مطلقاً محل نجاست نہیں ہے۔ وہ حصہ جہاں سے بلغم نیچے اترتا ہے وہاں پر خون نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے وہ محل نجاست نہیں ہوا۔ لہذا اگر سر سے بلغم نیچے اتر رہا ہے تو یہ کہا جائے گا کہ بلغم کے ساتھ کسی طرح کی کوئی نجاست نہیں لگی ہوئی ہے، خالص کا خالص وہ پاک ہے، تو اس کے نکلنے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ جیسے پانی آپ نے منہ میں لیا اور وہ معدے کے اندر کے نیچے سے اترے بغیر آپ نے اس کو تھوک دیا تو وہ پاک ہے۔ ہاں، جب آپ نے اسے معدے میں اتار دیا، نیچے چلا گیا، اب اگر وہاں سے آ رہا ہے تو پھر وہ ناپاک ہو جائے گا کیونکہ محل نجاست سے آ رہا ہے۔ تو یہ ہے کہ اختلاف اس بلغم کے بارے میں ہے جو جوف سے اوپر چڑھے، اور رہا وہ بلغم جو سر سے نیچے اترنے والا ہے تو وہ بالاتفاق ناقض نہیں ہے۔ وجہ کیا ہے کہ کیونکہ سر لأن الراس لیس بموضع النجاست، اس لیے کہ سر یہ موضع نجاست نہیں ہے۔ لأبی یوسف، اب رہی بات امام ابی یوسف، بلغم کی قے اگر جوف سے آ رہی ہے تو اسے ناقض مانتے ہیں۔ تو کہہ رہے ہیں کہ امام ابو یوسف بھی یہ مانتے ہیں کہ بلغم خود یہ پاک ہے، لیکن اس کے پاک ہونے کے باوجود اس کی قے اگر ہو رہی ہے تو ناقض مانتے ہیں کثیر کی صورت میں۔ تو وجہ بتا رہے ہیں لأبی یوسف انہ نجس بالمجاورت، امام ابو یوسف کی دلیل یہ ہے کہ وہ مجاورت یعنی نجاست سے اتصال کی وجہ سے وہ نجس ہے۔ بلغم فی نفسہ ناپاک نہیں ہے بلکہ پاک ہے، لیکن جب وہ معدے سے آ رہا ہے جو معدہ محل نجاست ہے تو ظاہر سی بات ہے نجاست کی تری سے، نجاست سے اس کا اتصال ہوا، اس لیے مجاورت کی وجہ سے یعنی نجاست سے اتصال کی وجہ سے وہ ناپاک ہے۔ اس وجہ سے اگر وہ کثیر نکلے تو ناقض ہوگی، اور کثیر نہ نکلے تو پھر ناقض نہیں ہے۔ وَلَهُمَا أَنَّهُ لَزِجٌ، اور طرفین کی دلیل یہ ہے کہ ٹھیک ہے اتصال یہاں پر ہو رہا ہے بلغم کا نجاست سے، لیکن ہمیں یہاں پر یہ بھی دیکھنا ہے کہ کیا بلغم اس نجاست کی تری کو اپنے اندر قبول کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ اگر صلاحیت رکھتا ہے فبہا، اور اگر صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو وہی حکم ہوگا جو ہم دے رہے ہیں کہ خالص بلغم جو پاک ہے وہ نکل رہا، ناپاکی اس کے ساتھ نہیں آ رہی ہے۔ تو طرفین یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اس کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ نجاست اس میں سرایت کر جائے، تو اس لیے جب نجاست اس کے اندر سرایت نہیں کر سکتی تو اس لیے اگر وہ نکلے تو اگرچہ محل نجاست سے آ رہا ہے مگر نجاست اس کے ساتھ متصل ہو کر کے نہیں آ رہی، اس لیے ناقض وضو نہیں ہوگا۔ کیوں آخر ایسا ہے کہ اتصال کے باوجود نجاست اس میں سرایت نہیں کر رہی؟ کہہ رہے ہیں وَلَهُمَا، طرفین کی دلیل یہ ہے کہ بلغم یہ لیس دار ہوتا ہے، چکنائی اس کے اندر ہوتی ہے، لزیجن، لزیج مانے لیس دار، اس کے اندر دیکھا ہوگا آپ بلغم دیکھتے ہوں گے کہ اس کے اندر کیا ہوتا ہے، چکناہٹ ہوتی ہے، کوئی چیز ہاتھ رکھی تو پھسل جاتا ہے۔ لا تتخللہ النجاست، نجاست اس کے اندر نفوذ نہیں کرتی، سرایت نہیں کرتی ہے۔ اچھا، وما یتصل بہ، تو اندر سرایت نہیں کرے گی۔ اب رہی بات اتصال کی کہ اوپر کچھ تو تری آ سکتی ہے، کر وما یتصل بہ قلیل، اور وہ نجاست کی تری جو اس بلغم سے متصل ہوگی اس سے انکار نہیں ہے، اس بات کا اعتراف ہے کہ تری نجاست کی بلغم کے اوپر والے حصے میں ضرور متصل ہوگی، تو وہ کتنی ہوگی؟ قلیل ہے وہ، پھر وما یتصل بہ قلیل، اور جو نجاست اس سے متصل ہے اوپری حصے میں وہ قلیل ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ والقلیل فی القیء غیر ناقض، قے کے اندر قلیل یہ غیر ناقض ہے۔ چلیے، تو اس وجہ سے بلغم کی قے چاہے جتنی زیادہ ہو وہ ناقض وضو نہیں ہے، کیونکہ بلغم نجس نہیں ہے۔ رہی بات نجاست کے اتصال کی تو وہ بہت ہی معمولی حصہ اس کا ہوتا ہے، اور معمولی ہو قلیل ہو تو پھر وہ ناقض نہیں ہے۔ ولو قاء دمن وهو علق يعتبر فيه ملء الفم، اب دیکھیے ایک چیز یہ رہی
کہ خون اگر جسم کے کسی حصے سے نکلتا ہے اور نکل کر کے وہ موضع تطہیر تک بہہ جاتا ہے یعنی اس کے اندر خود بہنے کی صلاحیت ہوتی ہے اور وہ موضع تطہیر تک بہہ جاتا ہے تو پھر وہ ناقض وضو ہوتا ہے۔ لیکن اگر منہ سے قے کی شکل میں خون نکلے تو اب ایسی صورت میں اس میں تفصیل ہے کہ ایک تو یہ کہ وہ خون جو نکل رہا ہے وہ مائع ہے، بہنے والا ہے، یا ایک ہی جمع ہوا ہے، بستہ ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ ولو قاء، دونوں کا حکم الگ الگ ہوگا۔ ولو قاء دمن وہو علق، اور اگر خون کی قے کی اس حال میں کہ وہ خون بدھا ہوا ہے، جمع ہوا ہے، کہہ رہے یعتبر فیہ ملء الفم، تو اس میں منہ بھر کا اعتبار کیا جائے گا کہ اگر منہ بھر نکلے تو ناقض ہے۔ بھائی منہ بھر کا کیوں اعتبار کریں گے؟ جب کثیر ہے وہ تو منہ بھر کا اعتبار کرنے کی وجہ کیا ہے؟ خون ہے وہ۔ آپ دوسری جگہ یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا بھی نکلے اور موضع تطہیر تک بہہ جائے تو ناقض ہے وہ۔ پھر اس کی وجہ ہے کہ لأنہ سوداء محترقۃ، اس لیے کہ یہ دم نہیں ہے بلکہ یہ سودا ہے۔ 4 اخلاط ہوتے ہیں جسم کے اندر، سودا، صفرا، خون، بلغم۔ تو یہ کہتے ہیں کہ یہ خون نہیں بلکہ یہ سودا ہے جو جلا ہوا ہے، حرارت کی وجہ سے جل گیا ہے اور وہ بندھ گیا ہے، بستہ ہو گیا ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا، لہذا اس کے اوپر دم کا حکم نہیں لگے گا۔ اب وہ سے معدے سے کوئی بھی چیز آئے تو دیکھا جائے گا منہ بھر ہے یا منہ بھر نہیں ہے۔ وَإِنْ كَانَ مَائِعًا، اور اگر وہ منہ سے نکلنے والا خون رواں ہے، بہنے والا ہے، فَكَذَلِكَ عِنْدَ مُحَمَّدٍ، تو بھی اسی طرح حکم ہے امام محمد کے نزدیک کہ منہ بھر ہو تو ناقض، منہ بھر نہ ہو تو ناقض نہیں۔ اعتباراً بسائر انواعہ، قے کی بقیہ دوسری قسموں کے اوپر قیاس کرتے ہوئے کہ دیکھیے قے کی بقیہ دوسری جتنی قسمیں ہیں، صفرا ہے، طعام ہے، پانی ہے، تو اس کی قے میں یہی قید لگی ہوئی کہ منہ بھر ہو تو ناقض اور منہ بھر نہ ہو تو ناقض نہیں ہے۔ ان میں سے کسی میں یہ نہیں ہے کہ تھوڑا سا بھی نکل کر کے بہہ جائے تو ناقض ہو، نہیں، ان سب میں یہی ہے۔ تو اسی طریقے سے اگر بہنے والے خون کی قے ہو رہی ہے تو اس کو بھی قے ہی کہا جائے گا، اور جب قے ہی کہیں گے تو بقیہ دیگر قیوں کا جو حکم ہے وہی حکم اس کا بھی ہوگا، جیسے اس میں منہ بھر کی قید لگی اسے اس میں بھی منہ بھر کی قید ہوگی۔ یہ رہی بات امام محمد کے نزدیک۔ لیکن وعندہما، اور شیخین کے نزدیک، امام اعظم اور امام ابو یوسف کے نزدیک، ان سالا بقوت نفسہ ینقض الوضوء، اگر وہ اپنی خود کی قوت سے بہہ جائے، یعنی خون جو نکلا اور سیلان اس کے اندر یہ ہے کہ اس کو ہاتھ سے ہٹانا نہ پڑے بلکہ آ کر کے اپنی قوت سے وہ بہہ جائے، اتنا سیلان اس کے اندر ہو اور اتنی کثیر ہو، کہہ رہے ینقض الوضوء، تو وہ وضو کو توڑ دے گا۔ وَإِنْ كَانَ قَلِيلًا، اگرچہ وہ قلیل ہو، مطلب یہ ہے کہ اگرچہ تھوڑا ہی خون نکلا لیکن اس طرح سے سیلان کی صفت اس کے اندر ہے کہ خود اپنی قوت سے وہ بہہ سکتا ہے، بہہ جائے، تو پھر وہ ناقض ہے، یعنی اس میں کثیر کی قید لگانے کی ضرورت نہیں ہے۔ وجہ یہ ہے کہ لأن المعدۃ لیست بمحل الدم، یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ اصل میں قے نہیں ہے، منہ سے نکلی ہے مگر اسے قے نہیں کہیں گے۔ اس کی وجہ یہ کہ قے وہ ہوتی ہے جو معدے سے نکلتی ہے، اور یہ خون اگر بہنے والا نکلا ہے تو یہ خون معدے سے نہیں نکلا ہے، یہ نہیں کہا جائے گا معدے سے نکلا ہے کہ اس کے اوپر قے کا حکم لگے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ معدے کے اندر خون نہیں ہوا کرتا ہے، معدہ محل دم نہیں ہوا کرتا ہے، اس لیے ماننا پڑے گا کہ یہ خون جو بہنے والا نکلا ہے یہ جوف کے اندر، پیٹ کے اندر کہیں پر کوئی زخم ہے اور اسی زخم سے یہ نکلا ہے۔ اس لیے جسم کے کسی حصے سے خون اگر نکلے، اتنا نکلے کہ خود جو ہے وہ بہہ جائے موضع تطہیر تک،
تو ناقض وضو ہے، اس وجہ سے یہ بھی ناقض وضو ہے۔ لأن المعدۃ، اس لیے کہ معدہ یہ محل دم نہیں ہے، فیکون من قرحۃ فی الجوف، لہٰذا یہ خون اس زخم کا ہوگا جو جوف کے اندر ہے۔ تو جیسے دیگر اعضاء سے خون نکلنے کا حکم ہے، اسی طریقے سے یہاں پر جوف کے اندر پھوڑے سے نکلنے کی صورت میں بھی ہوگا۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب آگے دیکھیے، ایک مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ وہ مسئلہ یہ کہ ولو نزل من الرأس الى ما لانا من الانف نقض الوضوء بالاتفاق، اور اگر خون سر سے اتر کر کے ناک کے نرم حصے تک آ جائے، الا ما لانا من الانف، ناک کے اس حصے تک آ جائے جو حصہ نرم ہے، جہاں تک پانی پہنچانا ضروری ہے غسل کے اندر، کرے نقض الوضوء بالاتفاق، تو یہ وضو کو بالاتفاق توڑ دے گا۔ بالاتفاق کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی ائمہ احناف کے اتفاق سے کسی کا کوئی اختلاف اس کے اندر نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ یہ مسئلہ تو پیچھے ہی معلوم ہو چکا ہے، یہ مسئلہ الگ سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ پیچھے تو معلوم ہو چکا ہے، اور جب پیچھے معلوم ہو گیا تو پھر اسی کو بیان کیا جا رہا، تو یہ تو تکرار ہو رہی ہے جو اس کے اختصار کے منافی ہے۔ پیچھے آپ نے پڑھا مسئلہ والدم والقیح اذا خرج من البدن فتجاوزا الى موضع یلحقہ حکم التطہیر، کہ خون اور پیپ جب بدن سے نکلیں اور موضع تطہیر تک بڑھ جائیں، متجاوز ہو جائیں، تو یہ خون اور پیپ یہ دونوں بھی ناقض وضو ہے۔ تو یہیں پتہ چل گیا کہ جب سر سے خون نکلا اور نکل کر کے کہاں پر آیا؟ ناک کے نرم حصے تک آ گیا، تو واضح ہو گیا کہ نرم حصہ چونکہ وہ ہے کہ جو موضع تطہیر ہے، جس میں غسل کے اندر پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے، تو یہ مسئلہ تو وہیں پر پیچھے والے ہی اس جزئیے سے معلوم ہو گیا، اس کو الگ سے بیان کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو دیکھیے، الگ سے بیان کرنے کی ضرورت یہ ہے، دیکھیے پیچھے جو مسئلہ آیا ہے کہ خون پیپ بدن سے نکل کر کے موضع تطہیر تک پہنچ جائے تو اس سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، یعنی اس قید کے ساتھ کہ موضع تطہیر تک بہے، تو وہیں پر یہ آیا تھا کہ اس میں امام ظفر کا اختلاف ہے۔ امام ظفر یہ کہتے ہیں کہ مخرج معتاد اور مخرج غیر معتاد دونوں کا حکم ایک ہے، سبیلین سے نکلنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ وہ نکل کر کے موضع تطہیر تک بہے، وضو توڑ دے گی۔ تو اسی طریقے سے اگر نجاست جسم کے کسی دوسرے مخرج سے نکلے، کسی دوسرے حصے سے نکلے، اور اب وہ چاہے نکل کر کے بہے یا نہ بہے، ہر صورت میں ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ امام ظفر کا اس میں اختلاف تھا، تو اس کے حساب سے امام ظفر کے نزدیک یہ ہونا چاہیے کہ جب سر سے خون نکل کر کے کہاں آ جائے؟ ناک میں اتر آئے، جو سخت حصہ ہے وہیں پر آ جائے، تو اس کی روشنی میں امام ظفر کے نزدیک وضو ٹوٹ جانا چاہیے۔ لیکن اس مسئلے میں ایسا نہیں ہے، اس مسئلے میں امام ظفر بھی یہی کہتے ہیں کہ جب تک ناک کے نرم حصے تک اتر کر کے خون نہ آ جائے وہ ناقض وضو نہیں ہے، اور اگر سخت حصے تک جب تک ہے تو ناقض نہیں ہوگا، نرم حصے تک جب آئے گا تو ناقض ہوگا۔ تو دیکھیے اس اعتبار سے یہاں پر امام ظفر بھی ائمہ ثلاثہ کے ساتھ ہو گئے اور متحد ہو گئے۔ تو اس اتفاق کو بتانے کے لیے کہ یہ مسئلہ امام ظفر بھی اس میں متفق ہیں، اتنی بات بتانے کے لیے اس کو الگ سے ذکر کیا ہے کہ پیچھے جو مسئلہ ذکر کیا گیا اس کے تقاضے کے مطابق تو یہ ہونا چاہیے کہ سخت حصے تک بھی آئے تب بھی ٹوٹ جائے گا، لیکن یہاں پر وہ نہیں مانتے ہیں کہ سخت حصے تک آئے تو اسے وہ ظاہر بھی نہیں مانتے ہیں۔ ہاں نرم حصے تک آئے تو ائمہ ثلاثہ کے
موقف کے مطابق وہ بھی مانتے ہیں کہ اب یہ ظاہر ہوا ہے، اور ائمہ ثلاثہ کہتے ہیں کہ اب وہ خارج ہوا ہے۔ تو بہرحال جب یہاں پر اس صورت میں نرم حصے تک آئے گا تو اس صورت میں بالاتفاق وضو ٹوٹے گا، لِوَصُولِهِ إِلَى مَوْضِعٍ يَلْحَقُهُ حُكْمُ التَّطْهِيرِ، کیونکہ وہ اس جگہ تک پہنچ جا رہا ہے کہ جسے تطہیر کا حکم لاحق ہوتا ہے، فَيَتَحَقَّقُ الْخُرُوجُ، لہذا خروج متحقق ہو جائے گا۔ یہ بات ختم ہو گئی۔ اب ایک اور ناقض وضو کا ذکر کر رہے ہیں، اور وہ ہے نیند۔ وَالنَّوْمُ مُضْطَجِعًا أَوْ مُتَّكِئًا أَوْ مُسْتَنِدًا إِلَى شَيْءٍ لَوْ أُزِيلَ لَسَقَطَ، اور سونا ناقض وضو ہے لیکن اس حال میں کہ وہ لیٹا ہوا ہو، پہلو کے بل لیٹنے کی حالت میں سونا، یہ ناقض وضو ہے۔ او متکئن، یا گاؤ تکیہ سے ٹیک لگا کر کے لیٹنا ناقض وضو ہے۔ او مستندن الی شیء لو ازیل لسقط، یا کسی ایسی چیز کے سہارے سے ٹیک لگا کر سونا کہ اگر اسے ہٹا دیا جائے تو یہ شخص گر جائے، یہ ناقض وضو، یعنی مطلق ہر نیند ناقض وضو نہیں۔ آپ چار زانو ہو کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، سرین آپ کی زمین سے متصل ہے اور آرام سے آپ جھپکی لے رہے ہیں اور گر نہیں رہے ہیں، تو یہ نیند ناقض وضو نہیں ہے۔ دیکھیے معاملہ اصل میں یہ ہے کہ نیند اصل میں ناقض نہیں ہوتی ہے، نیند یہ سبب بنتی ہے خروج ریاح کا، نیند سبب بنتی ہے استرخاء مفاصل کا، کہ نیند کی وجہ سے جب آدمی سو جاتا ہے تو اس کے اعضاء بالکل ڈھیلے پڑ جاتے ہیں، جوڑ بالکل ڈھیلا پڑ جاتا ہے، اور جب جوڑ ڈھیلا پڑ جائے گا تو پھر یہ خروج ریاح کا سبب بنے گا، خروج ریاح ہو سکتا ہے۔ تو اب چونکہ یہ سبب ہے تو اس وجہ سے احتیاط کی جگہ میں اس سبب کو اس خروج ریاح کے قائم مقام مان لیا گیا ہے، کیونکہ جب اس طرح سے آدمی سوتا ہے تو عادتاً کوئی نہ کوئی چیز، یعنی ریح جو ہوا خارج ہو جاتی ہے عادتاً، لہذا جو چیز عادتاً ثابت ہو تو وہ اسے متیقن کے درجے میں رکھ دیا گیا، کہ وہ متیقن ہی، اگرچہ متیقن نہیں ہے لیکن متیقن کے درجے میں اسے رکھ کر کے اسے ناقض وضو مان لیا گیا۔ جیسے مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، وہ بیت الخلاء کے اندر گیا، اب پہلے باوضو تھا، اب باوضو تھا، اسی حالت میں بیت الخلاء کے اندر گیا، پھر نکلا، پھر بعد میں اسے شک ہو گیا کہ بیت الخلاء میں گیا تھا، میں نے حدث کیا یا نہیں کیا، شک ہو گیا اسے، یعنی پیشاب پاخانہ کچھ کیا یا نہیں کیا، اس میں شک ہو گیا۔ تو اب اس شک کی صورت میں یہ حکم ہوگا کہ چونکہ عادت یہی ہے کہ آدمی بیت الخلاء میں جاتا ہے تو حدث کرتا ہے، یعنی بول و براز یا دونوں میں سے کوئی ایک ہوتا ہے، عادتاً یہی ہوتا ہے، اس لیے شک کی صورت میں جو چیز عادتاً ثابت ہوتی ہے اسی کو متیقن کے درجے میں رکھ دیا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ نہیں، حدث اسے ہوا ہے، کیونکہ عادتاً حدث کرتا ہے آدمی، اس لیے شک والی صورت میں مانا جائے گا کہ اسے حدث لاحق ہوا ہے۔ ہاں اگر متیقن ہو یہ بات کہ حدث کیا ہی نہیں، گیا بیٹھا اور واپس چلا آیا، نہ ہوا نکلی، نہ پیشاب نکلا، نہ پاخانہ، کچھ بھی نہیں نکلا، یہ چیز متیقن ہے۔ تو جب یہ چیز متیقن ہے تو اس کے رہتے ہوئے جو متیقن کے درجے میں ہوتی ہے اس کا اعتبار نہیں ہوگا کہ عادتاً نکلتی ہے لہذا اس کو مان لیا جائے، نہیں، اب متیقن عادت کے خلاف چیز ہو گئی نا۔ تو اسی طریقے سے یہاں پر بھی عادتاً چونکہ خروج ریاح ہو جاتا ہے تو اس وجہ سے اگرچہ نہ نکلے مگر اسے متیقن بھی کے درجے میں رکھ دیا جائے گا۔ تو اب جب نیند یہ مطلقاً ناقض وضو نہیں ہے بلکہ ناقض وضو جو خروج ریاح ہے اس کا سبب ہے، تو اب یہ دیکھا جائے گا کہ
کہ کیا ہر نیند خروج ریاح کا سبب ہے یا کچھ خاص نیند خروج ریاح کا سبب ہے؟ تو ظاہر سی بات ہے ہر نیند خروج ریاح کا سبب نہیں ہے۔ وہی نیند خروج ریاح کا سبب ہے کہ جس کے اندر کامل طور پر اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں، اور کامل طور پر اعضاء ڈھیلے کس وقت پڑتے ہیں اس کی صورت بتائی ہے کہ پہلو کے بل سو گیا، دراز ہو گیا، یا کہ گاؤ تکیہ لگا کر کے سو گیا۔ گاؤ تکیہ لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے پیر حضرات کو بیٹھتے ہیں پیچھے تکیہ لگائے رہتے ہیں، ہم درسگاہوں میں بھی تکیہ لگاتے ہیں پیچھے، تو اس پہ اتکا کا مطلب یہ ہوا کہ آپ ایک ہاتھ کی کہنی اس گاؤ تکیہ پر رکھیے، اور جو کہنی ہاتھ کی آپ اس پر رکھ رہے ہیں اسی جانب کی سرین زمین پر متصل رہے، اسی کے اوپر آپ کا سارے جسم کا بوجھ رہے، اور جو دوسری سرین ہے، دوسرا پیر ہے، وہ اٹھا رہے۔ سامنے ہوتے آپ تو ہم دکھا کر کے بتاتے پریکٹیکل طور پر، تو غالباً سمجھ میں بات آ گئی ہوگی کہ مثال کے طور پر گاؤ تکیہ پیچھے لگایا ہے، داہنے ہاتھ کو کی جو کہنی ہے اس کے اوپر ٹیک لگایا ہے، اور داہنی سرین کے اوپر وہ بیٹھا ہوا ہے، اس طرح سے کہ جو بائیں سرین ہے وہ اٹھی ہوئی ہے۔ وہ کیسے ہوگی کہ پیر کو اٹھائے ہوئے ہو، موڑے ہوئے ہو، تو اب جب اٹھائے ہوئے ہوگا اس طریقے سے سو جائے گا، تو استرخائے مفاصل جب ہوگا تو خروج ریاح کے قائم مقام اسے کیا جائے گا۔ اور اگر اس طریقے سے بیٹھا ہوا ہے کہ جیسے درسگاہ میں لگانے کے وقت ہم بیٹھتے ہیں کہ پیٹھ سے لگا لیا اور سرین دونوں جو ہے زمین سے متصل ہے، اب اسی میں اگر نیند آ گئی تو یہ ناقض وضو نہیں ہوگی، کیونکہ پورے طور سے استرخائے مفاصل اس میں نہیں ہوا، خروج ریاح کے قائم مقام نہیں ہوگا۔ اور ایک یہ کہ کسی چیز کے سہارے تو خاص ہو گیا متقین یعنی تکیہ لگانا، گاؤ تکیہ، اور کسی چیز کے سہارے کا مطلب یہ ہوا کہ پیٹھ سے کوئی چیز سہارا لگا دیا، کوئی لکڑی ہے یا کوئی کرسی ہے، اس طریقے سے لگایا۔ لیکن اس صورت میں بھی یہ ضروری ہے کہ سرین اٹھی ہوئی ہو، سرین اٹھی ہوئی ہو۔ اگر سرین اٹھی ہوئی نہیں ہے اور زمین سے متصل ہے اور پھر کسی چیز کا سہارا لگایا، تو اگرچہ اس طریقے سے سہارا لگا کے سویا کہ اسے ہٹا دیا جائے تو وہ گر جائے، وہ ناقض وضو نہیں ہوگا۔ اس صورت میں بھی یہ شرط ہے کہ سرین اٹھی ہوئی ہو۔ تو دیکھیے، اور ناقض وضو نیند ہے جو پہلو کے بل لیٹنے کی حالت میں ہو، یا گاؤ تکیہ سے ٹیک لگانے کی حالت میں ہو، یا کسی ایسی چیز سے سہارا لینے کی حالت میں ہو کہ اگر اسے ہٹا دیا جائے تو وہ شخص گر جائے۔ دیکھیے، وجہ لأن الاضطجاع سبب لاسترخاء المفاصل، اس لیے کہ پہلو کے بل لیٹنا یہ استرخاء مفاصل کا سبب ہے۔ پہلو کے بل لیٹیں گے تو اعضاء ڈھیلے پڑ جائیں گے، آپ کو اپنے جسم کے اوپر قابو نہیں رہ جائے گا۔ فلا یعرا ان خروج شیء عادتاً، عریہ یعرا سمع سے، لہذا یہ یعنی استرخاء مفاصل ہونا یہ عادتاً کسی چیز کے نکلنے سے خالی نہیں ہوگا۔ وہ چیز کیا ہے؟ وہ ظاہر سی بات ہے وہ ہوا ہی ہے، تو عادتاً ایسا ہوتا ہے۔ تو اگرچہ نہ نکلے حقیقتاً، لیکن عادتاً چونکہ ایسا ہوتا ہے، کرے والثابت عادتاً کالمتیقن بہ، اور عادتاً جو چیز ثابت ہو وہ متیقن بہ کی طرح سے ہے، جبکہ اس کے خلاف کا تیقن نہ ہو۔ اب سو گیا تو عادتاً نکل ہی جاتی ہے، اب نکلی کہ نہیں نکلی تو شک ہے اس میں، کر کے عادتاً چونکہ نکلتی ہی ہے تو اس وجہ سے اس کو متیقن بہ کے درجے میں رکھ دیا جائے گا، جیسا کہ ہم نے بتایا بیت الخلاء میں داخل ہونے والا مسئلہ۔ والاتقاء یزیل مسقط الیقظۃ، لیٹ گیا ہے تو ظاہر سی بات بالکل اعضاء ڈھیلے پڑ گئے ہیں، اور تکیہ لگا کر کے لیٹنا سونا یہ کیا کرتا؟ یزیل مسقط الیقظۃ، یہ
بیداری کی پکڑ کو، بیداری کے قابو کو زائل کر دیتا ہے۔ دیکھیے بیدار جب آپ رہتے ہیں تو اس وقت آپ کو اپنے جسم کے اوپر قابو رہتا ہے، اپنے جسم کے اوپر پکڑ آپ کو رہتی ہے، لیکن جب آپ گاؤ تکیہ لگا لیں گے تو پھر بیداری جیسی جو پکڑ ہوتی ہے، یہ گاؤ تکیہ لگا کر لیٹنا، سونا، یہ اسے زائل کر دے گا۔ کیوں زائل کر دے گا؟ لِزَوَالِ الْمَقْعَدِ عَنِ الْأَرْضِ، مقعد کے زمین سے ہٹنے کی وجہ سے۔ اس سے دیکھیے ثابت ہو گیا کہ مطلقاً گاؤ تکیہ لگانا نہیں، بلکہ اس صفت کے ساتھ کہ مقعد زمین سے ہٹا ہوا ہو، اور اس کی صورت وہی جو ہم نے آپ کو بتائی۔ تو یہ ہوتا ہے کہ جو بیداری کی حالت میں پکڑ ہوتی ہے وہ اس حالت میں ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ مقعد زمین سے ہٹا ہوا ہوتا ہے۔ وَيَبْلُغُ الْإِسْتِرْخَاءُ فِي النَّوْمِ غَایَتَهُ بِهَذَا النَّوْعِ مِنَ الْإِسْتِنَادِ، اور اس قسم کا سہارا لگانے سے نیند کے اندر استرخاء اپنی انتہا کو پہنچ جاتا ہے کہ آپ نے کوئی چیز ٹیک لگائی ہوئی ہے، کوئی سہارا لکڑی وغیرہ لگا کر کے آپ سو رہے ہیں، تو اس طریقے سے جب آپ لگا کر سوئیں گے تو جو استرخاء ہے، استرخاء مفاصل، وہ اپنی انتہا کو پہنچ جائے گا، یعنی استرخاء تام ہو جائے گا، استرخاء کامل ہو جائے گا۔ تو پہنچ تو جاتا ہے وہ، غیر ان السند۔ تو اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب استرخاء اس صورت میں سونے سے اپنے انتہا کو پہنچ جاتا ہے تو آدمی رکا کیوں رہتا ہے؟ اسے گر جانا چاہیے۔ کہ غیر ان السند یمنعہ من السقوط، مگر یہ کہ وہ سہارا اسے گرنے سے روکے رکھتا ہے۔ یہ بات ختم ہو گئی کہ ان صورتوں میں اگر وہ سوتا ہے تو اس کا یہ سونا ناقض وضو ہے۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ اس صورت میں سونے سے جسم کے اندر استرخاء مفاصل تام طور پر، کامل طور پر پایا جاتا ہے، جو سبب ہوتا ہے خروج ریاح کا، اس لیے ناقض وضو ہے۔ اب اس کے علاوہ دوسری طریقوں سے سونا کہ جس کے اندر جو استرخاء مفاصل تام کا سبب نہ بنے، تو ظاہر سی بات وہ ناقض نہیں ہوگا، تو اسی کو بتا رہے ہیں۔ بخلاف حالت القیام والقعود والرکوع والسجود فی الصلاۃ وغیرہا والصحیح، برخلاف قیام، قعود، رکوع اور سجود کی حالت کے، نماز میں اور غیر نماز دونوں میں، چاہے نماز کی حالت میں قیام کیے ہوئے ہو اور سو جائے، یا نماز کے علاوہ ویسے کھڑا ہے اور سو گیا، نیند آ گئی اسے۔ اسی طریقے سے رکوع کی حالت میں ہے، قعود کی حالت میں ہے، اب چاہے یہ نماز کی صورت میں ہو یا غیر نماز میں ہو، بہرحال صورت وہی قعود اور قیام اور سجود کی بن رہی ہے۔ تو ایسا کچھ نہیں ہے کہ نماز کے اندر قعود، رکوع، سجود میں سوئے تو ناقض نہ ہو، اور نماز کے علاوہ باہر اگر اس حالت میں سوئے تو ٹوٹ جائے، نہیں، بلکہ نماز ہو یا غیر نماز، یہ صورتیں اگر پائی جا رہی ہیں تو وہ ناقض وضو نہیں ہے۔ هو الصحیح، هو الصحیح، یہ اسی جو تعمیم کی ہے فی الصلاۃ وغیرہا، اسی کی جانب اشارہ ہے کہ یہی قول صحیح ہے کہ چاہے یہ حالتیں نماز میں پائی جائیں یا غیر نماز میں، دونوں کا حکم یکساں ہے۔ یہی ظاہر الروایہ ہے اور متابع ہے۔ اس میں احتراز ہے ابن شجاع کی اس روایت سے جس میں، جو نادر الروایہ ہے، جس میں انہوں نے یہ بتایا ہے، کہا ہے کہ اگر یہ حالتیں نماز کے اندر پائی جاتی ہیں تو ناقض نہیں ہوگی، اور اگر غیر نماز میں، نماز کے علاوہ میں یہ حالتیں پائی جائیں سونے کی تو ناقض ہے۔ تو اس سے اعتراض کرنا ہے، صحیح ہے کہ جیسے بھی ہو اگر ان حالتوں میں سونا پایا جاتا ہے تو ناقض وضو نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ دیکھیے ان حالتوں میں جب آدمی سوئے گا تو ظاہر سی بات ہے، اور گر نہیں رہا ہے، بھائی کھڑا کھڑا سو گیا، گرا نہیں وہ، کہ گر جائے اور اسے پتہ بھی نہ چلے، لیٹ جائے اور پھر بھی اسے ہوش نہ آئے، تو اس کا مطلب یہ کہ اسے اپنے جسم پر قابو ہے، اور جب تک جسم پر قابو ہے تو استرخاء مفاصل تام نہیں ہوا۔ استرخاء تو ہوگا کچھ نہ کچھ، لیکن استرخاء مفاصل تام نہیں ہوگا جو قائم مقام کس کے ہو، خروج ریح کے۔ تو کریں لأن بعد الاستم، اسی طریقے سے اور بھی دوسری صورتیں ہیں۔ ہاں اس میں البتہ یہ چیز یاد رہے کہ جو سجود کی حالت بتائی ہے، سجود کی، تو سجود کی حالت کے لیے یہ ضروری ہے کہ اعلیٰ وجہ سنہ ہو۔
سنت کے مطابق مرد کے لیے جو سنت طریقہ ہے سجود کا، سجدہ کرنے کا، اس طریقے سے اگر وہ سجدہ کر رہا اور اس میں سو گیا تو یہ سونا ناقض وضو نہیں ہے۔ اور اگر سنت کے خلاف مثلا پیٹ کو اپنی ران سے لگا دیا اور یہ کہنیوں کو زمین سے سٹا دیا، پورے طور سے زمین سے چپک گیا، جس طریقے سے عورتوں کو سجدہ کرنے کا حکم ہے، تو یہ مرد کے لیے اعلیٰ وجہ سننا نہیں ہے۔ تو سنت کے خلاف اگر وہ سویا کہ بالکل چپک کر کے، تو یہ استرخاء مفاصل تام ہوگا، اور اس طرح سے سو جائے تو وہ ناقض وضو ہوگا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ عورت اگر اپنے سجدے میں سو جا رہی ہے تو وہ ناقض وضو ہے، اور مرد اگر اپنے سجدے میں سو جائے تو ناقض وضو نہیں ہے۔ ہاں، اگر مرد عورتوں والے سجدے میں سوئے، عورتوں جیسا سجدہ کرے جو اس کے لیے خلاف سنت ہے مرد کے لیے، تو اس میں چونکہ استرخاء مفاصل ہوتا ہے اس لیے ٹوٹے گا۔ یہ چیز یہاں پر یاد رہے۔ کہہ رہے ہیں ان حالتوں میں ٹوٹے گا نہیں وضو، اس کی وجہ یہ ہے کہ لأن بعض الاستمساک باقین، اس لیے کہ اس صورت میں کچھ نہ کچھ استمساک اور اپنے جسم کے اوپر قابو اور پکڑ باقی ہے، پورے طور سے ختم نہیں ہوئی ہے۔ کیوں؟ اذ لو زالا لسقطا، اس لیے کہ اگر وہ تھوڑی سی بھی جو باقی ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہوتی تو وہ رکتا ہی نہیں، لسقطا، وہ گر جاتا، اور گر نہیں رہا ہے۔ فلم یتم الاسترخاء، لہذا استرخاء ہونے کے باوجود تام نہیں ہوا۔ استرخاء تو ہوا لیکن استرخاء تام نہیں ہوا، اور ناقض وضو کون ہے؟ وہ نیند ہے جو استرخاء مفاصل تام کا سبب بنے۔ چلیے، یہ تو عقلی دلیل رہی۔ والاصل فیہ، اس مسئلے میں کہ قیام، رکوع، سجود وغیرہ کی حالت میں اگر سو جائے تو ناقض وضو نہیں ہے، تو اس کی جو وجہ بتائی وہ یہ بتائی کہ چونکہ کچھ نہ کچھ استمساک باقی رہتا ہے، اسی وجہ سے وہ گر نہیں رہا ہے، لہذا استرخاء مفاصل تام نہیں ہو رہا ہے۔ لیکن اس میں اصل دلیل یعنی نقلی دلیل جو حضور کا ارشاد ہے، وہ حضور علیہ السلام کا یہ فرمان ہے، لا وضوء علی من نام قائما او قاعدا او راکعا او ساجدا، کہ اس شخص کے اوپر وضو نہیں ہے جو کھڑے ہونے کی حالت میں یا بیٹھنے کی حالت میں یا رکوع یا سجود کی حالت میں سو جائے۔ انما الوضوء علی من نام مضطجعا، کس حالت میں وضو ہے؟ پھر وضو تو اس شخص کے اوپر ہے جو پہلو کے بل سوئے۔ دیکھیے اس کے اندر حصر ہے، انما الوضوء، وضو تو اس شخص کے اوپر ہے جو پہلو کے بل لیٹ کر سوئے۔ تو اسے سمجھ میں آیا کہ صرف پہلو کی بل لیٹ کر کے سوئے جبھی وضو ٹوٹے گا، لہذا اگر وہ گاؤ تکیہ لگا کر کے سو جا رہا ہے یا کہ کسی چیز کے سہارا لگا کر کے سو جا رہا ہے تو اس صورت میں وضو نہیں ٹوٹنا چاہیے۔ کہہ رہے نہیں، کہ یہ حضور کے جو الفاظ ہیں وہ تو بلا شبہ اسی پر دلالت کر رہے ہیں، لیکن سرکار نے اس کے آگے اسی کے ساتھ ساتھ اس کی وجہ اور اس کی علت بھی بتا دی، اور اسی علت کی بنیاد پر دیگر صورتوں میں وضو کے ٹوٹنے کا، اس کے ناقض وضو ہونے کا حکم دیا جاتا ہے۔ کیا فرمایا سرکار نے اس کی علت کے بارے میں؟ فَإِنَّهُ إِذَا نَامَ مُضْطَجِعًا اسْتَرْخَتْ مَفَاصِلُهُ، کیونکہ جب وہ پہلو کے بل لیٹ کر سوئے گا تو اس کے مفاصل ڈھیلے پڑ جائیں گے، اس کے جوڑ ڈھیلے پڑ جائیں گے۔ تو دیکھیے یہ علت بتائی کس کی؟ پہلو کی بل لیٹ کر سونے کی۔ لہذا یہ علت جو سرکار نے خود فرمائی، یہ علت اگر اس پہلو کے بل لیٹ کر سونے کے علاوہ دیگر حالتوں میں پائی جائے، جن بھی حالتوں میں، تو ان تمام حالتوں میں حکم یہی ہوگا وضو کے ٹوٹنے کا، اور نہ پائی جائے تو وضو کے ٹوٹنے کا حکم نہیں ہوگا۔